والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. کتاب الجامع باب الزہد والورع، باب کی یہ سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں. انس بن مالک کون ہیں؟ یہ چھوٹے صحابی ہیں اور آپ کی خود یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال خدمت کی، 10 سال آپ کے خادم رہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء، آدم کے تمام بیٹے، تمام بنی نو آدم خطا کار ہیں. وخیر الخطائین، خطا کاروں میں بھی کوئی بہتر ہوتا ہے؟ خطائیں کرنے والوں میں بھی کوئی اچھا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وخیر الخطائین، خطائیں کرنے والوں میں اچھا سب سے بہتر کون ہے؟ التوابون، جو توبہ کرنے والے. اخرجہ الترمذی، اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں بیان کیا ہے. وابن ماجہ، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بھی. وسندہ قوی، اور اس کی سند امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قوی ہے. انہوں نے کیوں فرمانا پڑا؟ کیونکہ محدثین کے درمیان اس کے بعض راویوں کے حوالے سے اختلاف موجود ہے، لیکن یہ حدیث صحیح ہے. تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تمام اولاد آدم خطا کار ہے، تمام آدم کے بیٹے خطا کار ہیں، تمام انسان خطا کار ہیں، گنہگار ہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دیں، اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دیں اور بالکل نیک ہو جائیں، گناہ کا مادہ ختم ہو جائے، اللہ رب العزت اس قوم کو، اس انسانیت کو ختم کر دے اور اس کے بعد ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو گناہ کریں اور اس کے بعد توبہ کریں، گناہ کریں اور توبہ کریں. حضور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، رب تعالیٰ کو اتنی اچھی لگتی ہے. مثال دی کہ ایک آدمی جو کسی صحرا میں جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، کچھ دیر وہ آرام کرتا ہے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے نہ اس کا اونٹ موجود ہے، نہ اس کی سواری ہے، اور اس کے ساتھ جو زیادہ راہ لگا تھا وہ بھی غائب ہو گیا. اب صحرا کے بیچ و بیچ یہ موجود ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، دھوپ ہی دھوپ ہے. اب یہ انتظار کر رہا ہے کہ اب مجھے موت آئی اور اب مجھے موت آئی. ایسے میں اس آدمی کو اپنی سواری اور وہ زیادہ راہ سب واپس مل جاتا ہے، اور یہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں کہتا ہے کہ اللہ، میں تیرا رب، تو میرا بندہ، میں تیرا رب، تو میرا بندہ. خوشی کے عالم میں، یعنی اس کی خوشی کا لیول یہ ہے کہ اس سے خوشی سنبھالی نہیں جا رہی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بول رہا ہوں، اور وہ کہتا ہے اللہ، تو میرا بندہ، میں تیرا رب. تو حضور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو اپنے بندے کی جو توبہ ہے نا، اس سے زیادہ پسند ہے جس طرح اس ایک آدمی کو اپنا سب کچھ کھویا ہوا مل گیا، موت کو دیکھ رہا تھا، موت کا انتظار کر رہا تھا اور دوبارہ سے زندگی اس نے پا لی. اس کی جو خوشی کا عالم ہے وہ کم ہے. رب تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کے اوپر اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، رب تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ خطا کرے اور توبہ کرے. خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، گناہ ہم سے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے یہی فرق ہے ابلیس میں اور آدم میں. آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، ابلیس سے بھی خطا ہوئی. ابلیس اپنی خطا پہ ڈٹ گیا اور تکبر کا شکار ہوا، اور آدم علیہ السلام نے خطا کی، وہ پھل جس کو کھانے سے رب تعالیٰ نے منع کیا وہ پھل کھا لیا. رب تعالیٰ کے اس نافرمانی کے بعد جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ غلطی ہوگی، اللہ غلطی ہوگی، میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا. اگر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں، ہم پر رحم نہ کریں تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. تو آدم علیہ السلام نے فوری توبہ کی، اور ان الحسنات یذہبن السیئات، جو توبہ ہوتی ہے یا نیکیاں ہوتی ہیں وہ گناہوں کو دھوتی بھی ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ وہ گناہ جب انسان اس پر توبہ کر لیتا ہے وہ گناہ بھی نیکی بن جاتا ہے، وہ گناہ بھی نیکی بن جاتا ہے. تو معلوم یہ پڑا کہ خطائیں ہونا یہ ہماری فطرت ہے،
गुनाह हो जाना ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि इंसान उस पर डट जाए, मुसर रहे, तौबा इस्तिगफार ना करे और उससे बचने की कोशिश ना करे, ये बुरी बात है। अगर कोई कोशिश करता है गुनाह से निकलने की, तौबा इस्तिगफार जारी रखता है, तो वही जो वो गुनाह कर रहा है वो नेकियां बन जाती हैं। हुजूर फरमाते हैं जब इंसान गुनाह पर तौबा करता है, फिर गुनाह हो जाता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह हो जाता है, फिर तौबा करता है 3-4 दफा, उसके बाद रब ताला फरिश्तों को कहते हैं भाई अब इसके बाद लिखना ही, जो बाईं तरफ वाला फरिश्ता जो गुनाह लिख रहा है उसको रब ताला रोक देते हैं, भैया अब नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि गुनाह करेगा फिर तौबा करेगा। तो रब ताला को तौबा पसंद है और तौबा से ही बुलंदी दराजात मिला करते हैं। रब ताला से दुआ है रब ताला हमें इन हदीस को सही माना में सीख कर अमर पैदा होने की तौफीक अता फरमाए और हमें ख़ताओं से बचने की तौफीक अता फरमाए, जो हो जाएं उन पर तौबा और इस्तिग़फ़ार और निदामत अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि